ہمارا بنیادی عقیدہ یہ ہے والبعث بعد الموت، کہ ہم نے موت کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ہمیں کسی خاص مقصد کے لیے بھیجا ہے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اور اسی طرح سورہ ملک کی دوسری آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ ہم جان سکیں تم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ زندگی ہمیشہ کے لیے رہنے والی نہیں ہے۔ ہم سے پہلے بے شمار لوگ دنیا کے اندر آئے، اور بڑی بڑی طویل عمریں پانے والے لوگ دنیا میں آئے، اور پھر ایک وقت آیا کہ وہ دنیا سے چلے گئے۔ آج ان کا نام و نشان لینے والا بھی کوئی یہاں دنیا میں موجود نہیں ہے۔ بڑی بڑی جری اور بہادر اور مضبوط جسامت رکھنے والی قومیں بھی دنیا کے اندر آئی، جو پہاڑوں کو تراش کر ان کے اندر رہتی تھیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی فنا کر دیا۔ ہمارے آباء و اجداد کروڑ نسلیں جو ہیں وہ ہم سے پہلے گزر گئی ہیں۔ آج ہم موجود ہیں۔ آج سے 10 20 50 سال کے بعد شاید ہمارا نام لینے والا بھی کوئی باقی نہ ہو۔ دنیا کے اندر آنے سے پہلے بھی ہم کسی جہان کے اندر موجود تھے، اور اس کے بعد بھی ایک باقاعدہ جہان ہے جس کے اندر ہم نے جانا ہے۔ اس دنیا میں آنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے کائنات کے اندر جتنے بھی انسان ہیں ان تمام کی روحوں کو پیدا فرما دیا ہے۔ قیامت تک جس بندے نے دنیا میں آنا ہے، ہر ایک کی روح عالم ارواح کے اندر موجود ہے۔ جب بچہ اپنی ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی روح کو ماں کے بطن کے اندر ڈال دیتا ہے، اور پھر وہ بچہ اس دنیا کے اندر آتا ہے، اور جتنا عرصہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے وہ یہاں رہتا ہے، اور اس جہان سے جب اس کی واپسی کا وقت آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے موت عطا کرتا ہے، اور وہ اگلے جہان کی طرف منتقل ہوتا ہے جس کو عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ یہ ہے عالم دنیا، اور اگلا جہان ہے عالم برزخ، جس کی طرف ہم نے لوٹ کر جانا ہے۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ جس طرح ماں کے پیٹ اور اس دنیا کا تعلق ہے نا، ایک بچے کے لیے ماں کی پیٹ کی دنیا کتنی سی ہوتی ہے اور یہ دنیا اس کے مقابلے میں کتنی بڑی ہے، فرمایا اسی طرح اس دنیا کے مقابلے میں جو عالم برزخ ہے اس کی حیثیت ایسی ہے کہ یہ دنیا ماں کے پیٹ کی طرح ہے، اور عالم برزخ جو ہے وہ اس دنیا کی مثل ہے۔ تو اس طرح اتنا بڑا عالم ہے، اور دنیا و آخرت کے درمیان جو عالم ہے اس عالم کو عالم برزخ کہتے ہیں۔ اور مرنے کے بعد اور قیامت سے پہلے ہر انسان اور جن کو حسب مراتب اسی میں رہنا ہوگا۔ جب انسان کی زندگی کا وقت پورا ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے حضرت عزرائیل علیہ السلام قبض روح کے لیے تشریف لے آتے ہیں، اور اس شخص کے دائیں بائیں جہاں تک نگاہ کام کرتی ہے فرشتے دکھائی دیتے ہیں، اور مسلمان کے آس پاس رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں، اور کافر کے آس پاس عذاب کے فرشتے ہوتے ہیں۔ اس وقت ہر شخص پر اسلام کی حقانیت آفتاب سے زیادہ روشن ہو جاتی ہے، مگر اس وقت کا ایمان معتبر نہیں ہے، اس لیے کہ حکم ایمان بالغیب کا ہے، اور اب جو ہے وہ چیزیں غیب نہیں رہیں۔ موت جو ہی آنے لگتی ہے تو انسان کی آنکھوں سے پردہ ہٹ جاتا ہے۔ آپ نے بعض اوقات دیکھا ہوگا، سنا ہوگا، جو وصال کرنے والے ہوتے ہیں وہ اپنے سے پہلے مرنے والوں کے نام لے رہے ہوتے ہیں۔ آ جا فلاں بیٹھ جا، آ جاؤ جی فلاں صاحب، آ جاؤ جی فلاں خالہ آ گئی ہے جی، پھوپھی آ گئی جی، جگہ دو جی۔ یہ کیوں کہتے ہیں؟ شرح الصدور فی حال الموت والقبور کے اندر علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ انسان سے پہلے مرنے والے اس کے جتنے بھی اعزاء اقربا ہوتے ہیں اس کی روحیں اس کو ریسیو کرنے کے لیے آتی ہیں، اس لیے وہ ان کے نام لے کر پکار رہا ہوتا ہے کہ فلاں آ جا فلاں آ جا۔ وہ ان کو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے گرد بیٹھے ہوئے لوگ نہیں دیکھ رہے ہوتے۔ اس طرح فرشتے جو ہیں وہ جب آتے ہیں تو ان کو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، ہم نہیں دیکھ رہے ہوتے، کیونکہ اب وہ جو غیب تھا وہ ظاہر ہو گیا۔ اب اگر کوئی کہے کہ میں کلمہ پڑھ لیتا ہوں، میں ایمان لے آتا ہوں، تو اس وقت پھر کلمہ قبول نہیں ہوگا۔ لہٰذا ابھی موت سے پہلے پہلے اپنے اعمال کو درست کرنے کی ضرورت ہے، وہاں سے پھر واپس آنے کا کوئی جو ہے وہ تصور نہیں ہے۔ جب وہ روح نکالتے ہیں فرشتے جسم سے تو ایسا نہیں کہ دونوں کا تعلق ختم ہو گیا، بلکہ اسلامی عقیدہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد بھی روح کا تعلق بدن کے ساتھ باقی رہتا ہے۔ اگرچہ روح بدن سے جدا ہو گئی، مگر بدن پر جو گزرے گی روح اس سے ضرور متاثر ہوگی۔ روح اور جسم دونوں کا تعلق جو ہے وہ قائم رہتا ہے۔
جس طرح حیات دنیا میں ہوتی ہے بلکہ اس سے زیادہ دنیا میں ٹھنڈا پانی، سرد ہوا، نرم فرش، لذیذ کھانا، سب باتیں جسم پر وارد ہوتی ہیں، مگر راحت و لذت روح کو پہنچتی ہے۔ اور اسی طرح اس کے برعکس اگر تکلیف جو ہے وہ جسم کو پہنچتی ہے تو اس کا احساس جو ہے وہ روح کو بھی پہنچتا ہے۔ تو دونوں کا تعلق جو ہے وہ بعینی ہی مرنے کے بعد بھی قائم رہتا ہے۔ اور مرنے کے بعد مسلمان کی روح حسب مراتب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے مختلف مقامات رکھے ہیں جو مختلف احادیث سے ہمیں پتہ چلتے ہیں۔ صاحب بہار شریعت نے ان کا خلاصہ جو ہے وہ یہاں پہ لکھا ہے کہ بعض کی چاہے زمزم پر، یعنی آب زمزم کا جو کنواں ہے، بعض مسلمانوں کی روحیں وہاں رہتی ہیں، اور بعض کی آسمان اور زمین کے درمیان رہتی ہیں، اور بعض پہلے، دوسرے، ساتویں آسمان تک، یعنی ان کے مراتب کے مطابق اللہ کسی کی روح کو پہلے آسمان میں، دوسرے، تیسرے، چوتھے آسمان کے اندر جگہ عطا فرماتا ہے۔ اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو آسمانوں سے بھی جن کی روحیں بلند ہوتی ہیں، اور بعض کی روحیں عرش کی قندیلوں میں رہتی ہیں۔ یہ ایک چراغ کی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش کے سائے میں بنائے ہیں جہاں وہ رہتی ہیں، اور بعض جو ہیں وہ اس سے بھی اعلیٰ علیین کے اندر بعض مسلمانوں کی روحیں رہتی ہیں۔ مگر وہ روح کہیں بھی ہو، اس کا تعلق جسم سے بدستور باقی رہتا ہے، جیسے پہلے تعلق تھا ایسے ہی باقی رہتا ہے۔ جب کوئی اس کی قبر پر آتا ہے تو وہ اس کو دیکھتی بھی ہے اور پہچانتی بھی ہے، بلکہ روح کا دیکھنا قرب قبر ہی سے مخصوص نہیں۔ اس کی مثال حدیث میں یہ فرمائی کہ ایک پرندہ ہے جو پنجرے میں قید تھا، اب وہ آزاد ہو گیا۔ روح ایک پرندہ ہے، گویا ہمارے پنجرے میں قید تھا، اب وہ آزاد ہو گیا، اور آزاد ہوتے ہی اس کی قوت ختم نہیں ہوئی بلکہ اس کی قوت میں اضافہ ہو گیا ہے۔ ائمہ کرام فرماتے ہیں کہ بے شک پاک جانیں جب بدن کے علاقوں سے جدا ہوتی ہیں، عالم بالا سے مل جاتی ہیں، تو سب کچھ ایسا دیکھتی سنتی ہیں جیسے یہاں حاضر ہیں، جیسے یہاں حاضر ہیں ایسے ہی سنتی ہیں۔ اسی لیے حضور نے فرمایا جب قبر پہ جاؤ تو جا کر سلام کیا کرو، اور کیونکہ مردے تمہارے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں۔